اب یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، کتنی نمازیں اس بندے نے پڑھی ہوگی، کتنے روزے رکھے ہوں گے اور کتنے نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن جب قرآن میں اس کی نیکی لکھنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے اس کی کسی نماز کا ذکر نہیں کیا کہ لقمان اتنا بڑا نمازی تھا، لقمان اتنا قرآن کا تلاوت کرنے والا تھا، لقمان جو ہے وہ اتنی عبادت کرنے والا تھا اور اس نے جنگل میں اتنی سال گزار کر میری عبادت کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان میں سے کوئی چیز اس کی نہیں لکھی ہے، اور جب قرآن میں لکھنے کی باری آئی تو حضرت لقمان کی اللہ نے وہ باتیں لکھی جو اس نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور ان میں سے اپنے بیٹے کے ساتھ جو بات کی تھی یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کی ذات کے برابر کسی کو نہ سمجھنا، اور دوسری بات یہ ہے نماز قائم کرنا اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور پست نرم آواز سے بولنا اور آکڑ کر مت چلنا۔ تو یہ اولاد کو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، راستہ بتا رہے تھے، تربیت کر رہے تھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اللہ پاک نے لقمان نے ساری زندگی میں بے شمار باتیں کی ہوگی، بے شمار بچوں کو سمجھایا ہوگا، بیوی کو سمجھایا ہوگا اور دنیا کو سمجھایا ہوگا، لیکن اللہ کو وہ بات ساری باتوں میں سے وہ پسند آئی جو اپنے بیٹے کو سمجھائی، اور وہ قرآن میں اس لیے نقل کر دی، قرآن میں اس لیے بیان کر دی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنا اپنی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اپنی جگہ ہے، ذکر کرنا، نفل پڑھنا، مسجدوں میں آنا جانا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اولاد کی تربیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ساری دنیا کا نظام جو اللہ نے بنایا اور جو کچھ ہمیں کھانے پینے کے لیے ہریالی ساری چیزیں میسر ہو، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اگر انسان کے پاس اولاد کی دولت نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے اولاد کو اور عورت کو دنیا میں بھیج کر اس دنیا کے نظام کو خوبصورت کر دیا، اس نظام کو سجا دیا۔ تو ایک انسان کے پاس اگر 1000 مکان بھی ہو اور کروڑوں کا مالک بھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کی ساری رات اس سوچ کے اندر گزر جائے گی، دعا کرتے کرتے کاش مجھے اگر ایک ہی بچہ ہو جاتا، کاش مجھے اولاد ہو جاتی۔ تو اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، مکان، دولت، بزنس کچھ نہ ہو، صرف ایک بچہ ہو، تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کاش میرے پاس اتنی گاڑیاں ہوتی، کاش میرے پاس اتنے مکان، محل، بنگلے ہوتے۔ وہ کہے گا اللہ اگر میرے بچے کو زندگی دے دیتا تو یہ مانگ کر بھی کھا لیتا، کوئی بات نہیں، لیکن میرے بچے کو زندگی ملنی چاہیے۔ یعنی اولاد جو ہے اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، یعنی اگر اس اولاد کا صحیح استعمال کیا جائے گا تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ تو اگر اسی اولاد اور اس مال کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہ اولاد زوال بن جائے گی، یہ اولاد جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، یہ مال جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں انسان کو ذمہ دار بنا دیا کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو اچھا بناؤ، ان کا اخلاق اچھا بناؤ، ان کا بولنے چلنے کا انداز اچھا بناؤ، ان کا گھر میں رہنے سہنے کا انداز اچھا بناؤ، اور ان کا معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا انداز اچھا بناؤ۔ اگر تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے سماج میں 10 گھر ہیں، ان 10 گھروں کے اندر 2 گھر کے بچے ایسے نافرمان ہیں، ان کا بولنے کا انداز غلط ہے، وہ اب ان کی زبانوں پر ہمیشہ گالیاں رہتی ہیں، ان کے بچوں سے اپنے بچوں کو دور رکھو۔ اگر سماج کے اندر 2 بچے ایسے ہیں جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنے بچوں کو ان کے بچوں سے دور رکھو۔ اگر سماج کے اندر 2 بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے بچوں کو ان 2 بچوں سے دور رکھو۔ اگر نہیں رکھو گے تو وہ اگر کل 2 نافرمان تھے ماں باپ کے، آپ کے بچے جائیں گے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، وہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں گے، آپ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گے۔ ان کے بچے اگر شرابی تھے، آپ نے نہیں روکا، ان کے بچے اگر اس طرح کے غلط کاموں میں مبتلا تھے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے چلنے سے نہیں روکا، ایک وقت آئے گا آپ کے بچے بھی نشے کے عادی ہو جائیں گے، ایک دن آ جائے گا آپ کے بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ کے اندر ایک جوان کا ذکر آتا ہے کہ وہ جوان چوری کرتا رہا، کرتے کرتے اس کا دل بڑھ گیا، اور ایک وقت آیا اس نے کہیں بڑا سا ڈاکہ مار لیا، بڑی چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد جب اس کو قید کر دیا، قید کرنے کے بعد اب اس کا جو وہاں کا اس وقت کا حکومت کرتا تھا، اس نے اس کو پھانسی کا آرڈر لکھ دیا، اس کے پھانسی لگانی ہے۔ اور جب اس نوجوان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا تھا تو اس نے کہا، جو پھانسی کے لٹکانے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ آخری معاملے میں مرحلہ ہے آپ کا، موت قریب ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ اپنی ماں سے ملیں۔ تو جب وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا
تو اس نے فوراً اپنی ماں کا گلا پکڑ لیا اور ماں کا گلا دبانے ماں کو مارنے لگا۔ تو ماں نے کہا بیٹے آپ کا موت کا وقت ہے، آپ پھانسی پر لٹکنے والے ہو، اور ارد گرد کے لوگوں نے بھی کہا آپ پھانسی کے پھندے پر ہو، اس وقت آپ کی موت قریب ہے، آپ ماں کو ناراض کر کے دنیا سے جاؤ گے، آپ ماں کو جو ہے اس طرح سے مارنے لگے، آپ کو تو ماں راضی کر کے دنیا سے جانا چاہیے تھا۔ تو جوان نے کہا کہ دیکھو وہ ساری باتیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ جو پھانسی کا پھندا مجھے ملا نا، یہ میری ماں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ میری ماں نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب لوگ ارد گرد جو کھڑے تھے حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہا تیری ماں نے تجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچایا، تیری ماں نے تجھے اس حد تک پہنچایا؟ کہا ہاں میری ماں نے پہنچایا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک وقت تھا میں چھوٹا سا تھا اور میں چوری کرنے لگا، میں نے چھوٹی سی چوری کی، اور جب میری وہ چوری پکڑائی گئی تو مجھے مارنے لگے تھے، میری ماں نے مجھے چھڑایا، اور میری ماں نے کہا نانا ہرگز میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا ہے، تم نے یہ میرے بیٹے پر الزام لگایا، تم میرے بیٹے کے ساتھ شرارت کرتے ہو۔ میری ماں نے مجھے وہاں سے بچایا اور میرا دل بڑھ گیا کہ میں چوری کرتا جاؤں گا، میری ماں مجھے چھڑاتی رہے گی، اور میں کرتے کرتے ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا، جس کی وجہ سے آج میری زندگی بھی چلا گئی۔ اگر میری ماں نے اس وقت مجھے نہ چھڑایا ہوتا، اگر میری ماں نے اس وقت مجھے غلط جگہ پر میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، غلط جگہ پر مجھے اپریشیٹ نہ کیا ہوتا، تو شاید مجھے اگر اس وقت مار بجتی تو میں آج پھانسی کے پھندے پر جا کر اپنی جان کو نہیں دیتا۔ لہذا اس ماں نے ہی مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ آج ہمارے میں سے کتنے جوان ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جن بچوں کو ہم نے اس حال میں لا چکے ہیں کہ کہیں چوری کرتے ہیں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، کہیں کسی کو گالیاں دے دی تو اگر کسی نے کہا آپ کے بچے نے ہمیں گالیاں دی تو گھر کے سارے بندے جا کے اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے بچے دن بہ دن ایسے معاشرے کے اندر جا رہے ہیں، اپنے اندر نشے کی بری عادتیں، ماں باپ کی نافرمانی، گالی گلوچ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کوئی نہیں، اخلاص کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں، بولنے چالنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے اصل تعلیم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے، ایک عربی شاعر کا کہنا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اولاد یتیم وہ نہیں ہوتی ہے جس کی ماں مر جائے، اولاد یتیم نہیں وہ ہے جس کا باپ مر جائے، اولاد وہ یتیم نہیں جس کا ماں باپ اسے چھوڑ کر دنیا میں اکیلا چلا گیا، پھر وہ ننھا منا ہے، کبھی مانگ کے کھاتا ہے، کبھی ٹوٹے پھوٹے کپڑے لگاتا ہے۔ فرمایا وہ یتیم نہیں ہے، وہ کچھ دیر مشقت کی زندگی بسر تو کرے گا، کرنے کے بعد آخر ایک وقت آئے گا وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا۔ فرمایا جاتا ہے یتیم تو وہ بچہ ہے، یتیم تو وہ بچی ہے جس کی ماں نے اسے تربیت نہ دی، یتیم وہ بچہ ہے جس کے باپ نے اس کو تربیت اور تعلیم نہ دی، اور جس قوم کے اندر تعلیم نہ دی جائے فرمایا وہ قوم 10 سال نہیں 100 سال تک سر نہیں اٹھا سکتی ہے، 100 سال تک زندہ نہیں ہو سکتی ہے، 100 سال تک کامیابی کی راہ اختیار نہیں کر سکتی ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو، اپنی اولاد کو اچھا راستہ بتاؤ، اور اس اچھا راستہ بتانے کے لیے، اچھی تربیت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھو گے آپ دوسرے کو نمازی نہیں بنا سکتے ہو، اگر آپ خود صحیح سے قرآن نہیں پڑھو گے تو دوسرے کو قرآن نہیں سکھا سکتے ہیں، اگر آپ کو صحیح وضو کا طریقہ نہیں آتا آپ دوسرے کو وضو کا طریقہ نہیں بتا سکتے، اگر آپ کو سنت کے مطابق لباس ڈالنے کا پتہ نہیں ہے آپ بچوں کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح لباس ڈالو، آپ کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کا پتہ نہیں ہے تو آپ بچوں کو نہیں بتا سکتے کہ کس طرح کھانا کھانا چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ماں باپ کو خود علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب علم حاصل کرے دسترخوان ڈالے تو پہلے خود دسترخوان ڈالے، اس کے بعد سنت کے مطابق بیٹھے، بچوں کو بھی کہے کہ ایسے بیٹھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اس طرح بیٹھنا سنت ہے، پھر 3 انگلیوں سے کھانا کھائے، پھر بچوں کو بھی کہے کہ 3 انگلیوں سے ہلکا بناؤ، اس طرح کھانا کھاؤ، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ پھر بچے کو دسترخوان کے اوپر بیٹھنے کا طریقہ بتایا، پھر ہاتھ دھونے کا طریقہ بتایا، پھر سفر میں چلے تو جب سفر میں چلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کانٹا نظر آئے، کوئی پتھر نظر ہو تو اسے راستے سے ہٹا کر دور رکھ دیا جائے۔ تو اگر آپ سفر کرتے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو بچوں کو بتاؤ کہ بیٹے یہ پتھر راستے میں پڑا ہے، لہٰذا اس کو دور ہٹا کے رکھ دو، اس کو تربیت دو کہ یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اور پھر اگر کانٹا پڑا ہو اس کو اٹھا کے رکھو۔ تو ایک بڑے مشہور بات ہے، کسی استاد نے اسکول کے اندر بچوں سے پوچھا، لائن سے کھڑا کیا، ایک کو کہا بیٹے آپ نے کیا بننا ہے، اس نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا، دوسرے سے کہا اس نے کہا مجھے ماسٹر بننا ہے، تیسرے کو کہا اس نے انجینئر، چوتھے نے کچھ اور بتایا، پانچویں نے کچھ اور بتایا۔ پوچھتے پوچھتے انہی میں ایک بچہ تھا اور اسے کہا کہ بیٹے آپ نے کیا بننا ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور
کہنے لگا مجھے صحابی بننا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی بننا ہے۔ استاد حیران ہو گیا، کہا بیٹے آپ کیسے صحابی بن سکتے ہو؟ نبوت کا جو تھے جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے 40 سال میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس 40 سال سے لے کر 63 سال کی عمر یعنی 23 سال کی عمر کے اندر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے نبی کو سامنے دیکھا، وہ صحابی ہے۔ اب حضور تو آپ کو سامنے دکھ نہیں رہے ہیں، اب صحابی تو کوئی بندہ بن نہیں سکتا ہے۔ فرمایا آپ کیسے صحابی بنو گے؟ اور آپ کو یہ کس نے گھر میں بتایا یا کس استاد نے بتایا کہ آپ صحابی بنو؟ فرمایا اس بچے نے جواب میں کہا کہ میرے استاد مجھے کسی نے یہ راستہ نہیں بتایا صحابی بننے کا، لیکن کہا پھر کیسے پتہ چلا؟ کہا جب میں رات کو بیٹھتا ہوں گھر جاتا ہوں تو میری ماں مجھے صحابیوں کے بارے میں بتاتی ہے، کہتی ہے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے اس طرح سے محبت کرتے تھے، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے طریقے پر اس طرح چلتے تھے، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بولنے کا طریقہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ سچ بولا کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہا مجھے بھی شوق ہے جیسے وہ صحابی سچے ہوتے تھے مجھے بھی سچا بننا ہے، جیسے وہ ایماندار ہوتے تھے مجھے بھی ایماندار بننا ہے، جیسا وہ نبی سے محبت کرتے تھے مجھے بھی نبی سے محبت کرنی ہے، جیسا وہ حضور کے طریقے پر چلتے تھے مجھے بھی ویسے طریقے پر چلنا ہے، جیسے صحابہ کو حضور نے جس کام کے بارے میں کہا صحابہ نے انکار نہیں کیا، فرمایا مجھے بھی وہی کام ساری زندگی کرنا ہے۔ سارے بچے اور استاد حیران ہو گئے کہ دیکھو اس بچے کی ماں نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، لیکن آج مقدر ہمارے بس کی بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر اولاد کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی ہے، ہماری اولاد کو اس طرح سے پڑھایا سمجھایا یہ ساری چیزیں بتائی نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے کیوں کہ بچے تو 2 ہوتے ہیں یا 3 گھر میں ہوتے ہیں، بڑے 6 ہوتے ہیں، جہاں 6 جاہل گھر میں بیٹھے ہیں، نہ کھانا سنت کے مطابق، نہ بیٹھنا سنت کے مطابق، نہ بولنا سنت کے مطابق، نہ چلنا سنت کے مطابق، وہاں ننھے منھے بچے بیٹھ کر کیسے سنت پر عمل کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ایک صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ باپ نے مہینے میں ایک بار مصلی ڈال کر مصلی پر نہیں گیا، وہاں بچہ بھی مصلی ڈال کر نمازی نہیں بن سکتا ہے، پہلے اس کی ماں نمازی ہوگی تب بچہ جا کر نمازی بنتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اگر نمازی بنانا چاہتے ہو تو خود نمازی بنو، اپنے اگر اولاد کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو اس پرفتن دور سے اگر باہر نکالنا چاہتے ہو جس دور کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اور لوگوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف بھاگنا پڑے گا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا پڑے گا، اتنا مشکل وقت ہوگا، اور وہ مشکل وقت دور نہیں ہے، وہ مشکل وقت آج سامنے ہے۔ آپ مشہد کے دروازے کے باہر جاؤ، آپ کو اس حال کے اندر لوگ نظر آئیں گے جو حال دیکھنا پسند نہیں ہوگا، آپ بازار کے اندر جاؤ گے اور برا حال نظر آتا ہے، یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہماری اولاد ہمارے بچوں کا یہ حال ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اگر صحیح راستہ دکھانا چاہتے ہو ان کو بچپن سے راستہ دکھاؤ، چھوٹی عمر سے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، چھوٹی عمر سے ان کو کھانا کھانے کا طریقہ بتاؤ۔ اگر کہیں بار بچوں کو کوئی ڈانٹ دے، باہر کوئی اگر کچھ بات بول دے، بچہ آ کر گھر میں شکایت کرے تو بچے کی اس شکایت پر فوری ایکشن نہ لیا جائے، بلکہ اس کی بات سننے کے بعد اس کی بات پر غور تو کیا جائے، مگر بچے کے سامنے یہ بات کہے کہ بچے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو گالیاں دے دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، تو بچہ پوچھے گا جب نبی کو گالیاں دیتے تو نبی کیا کرتا؟ تو نبی صبر کرتا تھا۔ تو بچے کو یہ تعلیم دو، جب بچہ بھوکا رہ جائے تو اگر بچہ کہیں گالیاں دے تو بچے کو سمجھاؤ کہ بیٹے ہمارے نبی نے کئی دن کھانا نہیں کھایا، کئی دن بھوکے رہے، انہوں نے پیٹ باندھا، تو بچے کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے گی، وہ چیز اس کے ذہن کے اندر آ جائے گی، اور جب بچہ باہر اسکول میں جاتا ہے یا کہیں پر جائے تو بچے کو سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام دو، مصافحہ کرو، اس کو عام کرو، بے شک اس پر 40 نیکیاں ملتی ہے۔ اس لیے جب بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اس کو
समझाओ कि बेटे अगर कोई छोटा मिल जाए उसे भी प्यार से बोलना, हरगिज़ गालियाँ न देना। अगर बड़ा मिल जाए उसे मुसाफा करो, उसे सलाम किया करो, अदब से बोला करो और कभी गालियाँ नहीं देना। और कभी अगर बच्चा बड़े भाई को या बड़ी बहन को घर के अंदर गालियाँ देता है तो उसके अंदर फ़ौरन बच्चे को जो है मारे ना, बच्चे को डांटे ना। मार और डांट से बच्चा बाज फ़ौरन नहीं आएगा, बल्कि बच्चे को एकदम कंट्रोल करें कि समझाएं कि बेटे देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े भाई का एहतराम करने का हुक्म दिया है, बड़ी बहन का अदब करने का हुक्म दिया है, वालिदैन का एहतराम करने का हुक्म दिया है। लिहाजा ये आपका बड़ा भाई है और आप इससे माफ़ी मांग लें, इसलिए कि आपसे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और नबी भी राज़ी हो जाएगा। तो बच्चा फ़ौरन माफ़ी मांग कर आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो खुद ब खुद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो फ़ौरन जो है खुद ब खुद माफ़ी मांग लेगा। लेकिन होता क्या है कि जानबूझकर हम बच्चे को तैयार करते हैं, जा फलाने बंदे को मार, ज़रा ये क्या करेगा, ऐसे मजाक से उसे मरवाते हैं। फिर वो गंदी आदत उसके अंदर आती है, कभी वो गालियाँ देते, हम हंसने लग जाते हैं, इतना बड़ा काम इसने कर दिया। तो ये चीज़ें जब बच्चे के अंदर आ जाती हैं, बच्चे के जहन के अंदर आ जाती हैं, फिर वो चीज़ें बच्चे को लेकर उस हद तक जाती है। एहतराम उस्ताद का अदब उसके अंदर से निकल जाता है, माँ बाप का एहतराम निकल जाता, बड़ों का एहतराम निकल जाता, समाज के अंदर जीना कैसा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर से निकल जाती हैं। फिर वो बच्चा नहीं हैवान बन जाता है, फिर हैवान की चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए हमारे अंदर, हमें भी अल्लाह ने औलाद दी है, इंसान है, हम इंसान के बच्चे हैं, जानवरों के भी बच्चे हैं। कितने जानवर हैं जिनको औलादें होती हैं दुनिया के अंदर, हर जानवर की पॉपुलेशन है, हर जानवर की औलादें नस्लें चलती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर भैंस का बच्चा है वो भी खाने के बाद एक दूसरे के दूसरा साथ में उसको भी टक्कर मारे, फिर खाने के बाद वही गोबर करे, वही बैठ जाए, जहाँ से उसको रोको वही चले जाए, वो उसकी तमीज़ है, वो जानवर है। अगर वहीं पर सेम अगर हमारी औलाद भी यही काम करने लग जाए, हमारी औलाद भी ऐसा काम करे, ना उसको बोलने का तरीका, न चलने का तरीका, न उठने का तरीका, वो हैवान है बल्कि औलाद नहीं है। इसलिए अपनी औलाद को एक अच्छी तरबियत दो, एक अच्छा रास्ता इख्तियार करो जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है कि कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने बच्चों पर रहम खाओ, अपने बच्चों पर तरस खाओ। इस वक्त हमारे ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनके वालिदैन खुद अपने हाथों से इनके गर्दन के ऊपर छुरियाँ चलाता है, इनको खुद जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। अपने घरों के अंदर अगर हम मुहासबा करेंगे तो हमारे घर के अंदर जितनी हमारी माँ बहनें हैं उनके अंदर बेहयाई देखो, नमाज का पता ही नहीं है, नमाज किस चीज़ का नाम है, शरीयत के इल्म के बारे में अगर पूरे समाज के अंदर लोगों को जमा कर दिया जाए, जमा करके उनको वुज़ू का तरीका पूछा जाए तो तकरीबन 10 बंदे ऐसे होंगे जो तरीका बताएंगे, वरना किसी को पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समाज के अंदर जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, जो हमारा दुनिया में आने का मकसद था, आदत के लिए पैदा किया है, हमें अल्लाह ने फालतू घूमने के लिए पैदा नहीं किया। हमने इंसान को अल्लाह ने अशरफतुल मुखलिकात बनाया, हमारे बराबर अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। हमारी जैसी अकल, हमारा जैसा फहम, हमारा जैसा तौर, हमारा जैसा तरीका अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दिया, सबसे आला बनाया। और आला बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ड्यूटी लगाई कि मेरे बंदो, दुनिया आजिज़, दुनिया जो है ये थोड़ी दिन है, लाइबुन व लहमुन, दुनिया खेल है, तमाशा है। आप जाओगे, दुनिया की रंगीली होगी, हरियाली होगी, दुनिया तरह तरह के फैशन में होगी, आप उनको देखोगे, आप भी उनकी तरह होते जाओगे। अनकरीब थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, आप दुनिया से लौट कर आओगे और ऐसी अदालत के अंदर आओगे जहाँ ना तुम्हें हिलने जुलने की जगह, ना तुम्हारा सिफारशी, ना तुम्हें छुड़ाने वाला, ना पैसे रुश्वत चलेगी, ना तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद की जाएगी। तुम रोगे, तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी, तुम चिल्लाओगे, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा। फरमाया ऐसी जगह पर तुम्हारी तो ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा इस ज़िंदगी की तैयारी करो, इस ज़िंदगी का हिसाब करो। इसलिए अपने बच्चों को हर वक्त 5 वक्त के लिए जगाओ, सुबह जगा कर मस्जिद में साथ लेकर जाओ, ज़ोहर में साथ लेकर जाओ, और असर में साथ लेकर जाओ, मगरिब में साथ लेकर जाओ, ईशा में साथ लेकर जाओ। एक दरख्त की शाख अगर लगाई जाए, वो शाख जब चढ़ती है ना, तो अगर उसको ऊपर करके सीधा करके बांध जाए तो वो बिल्कुल सीधी चढ़ेगी। अगर उस पर देखा ना जाए, उसकी कटिंग ना की जाए, तो वो जहाँ जा रही है, कोई इधर निकल गई, कोई इधर टेढ़ी निकल गई, और 20 साल के बाद कहोगे मेरा दरख्त टेढ़ा है, मेरा दरख्त को सीधा करने लगे, फिर सारे जितने मर्जी रस्से डालकर उसको सीधे करोगे तो जड़ों से सूख जाएगा, मगर वो सीधा नहीं होगा। इसलिए औलाद को सीधा करना है तो जब ज़मीन पर
फसल डाली जाए तो जब वो उगती है उस वक्त से कंट्रोल करो। अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देने के लिए वालिदैन की अच्छी तरबियत होनी चाहिए। औलाद के सामने कभी गाली गलौच न दिया करो, औलाद के सामने नफरत के बाजार गर्म न किया करो। औलाद के सामने आज हमारे समाज के अंदर इस तरह का हाल है जैसे एक जानवर, एक घर के अंदर जानवर रहता है, दूसरे घर का अगर बैल सामने निकल गया, यहाँ का बैल या यहाँ की भैंस सामने निकल गई तो गली में दोनों इकट्ठी हो गई तो दोनों ने जो है आपस में लड़ाई करनी शुरू हो जाएगी। पहले ऐसे लोग कहेगा जनाब मेरी भैंस की और आपकी लड़ाई हो जाएगी, लिहाजा अलग करो। सेम कंडीशन ये है, एक घर का बंदा अगर दूसरे घर के बंदे को देखेगा वो जानवरों की तरह लड़ेगा, अगर लड़ेगा नहीं तो जानवरों की तरह देखेगा। अगर यही कंडीशन, अगर यही सोच जो हमारे ज़हन के अंदर है, अगर यही जो हम अपनी सोच लेकर आज समाज के अंदर जीते हैं, बताओ ये नफरत जो हमारी एक दूसरे के साथ है, ये जो एक दूसरे के साथ हमने नफरत की आग जलाई हुई है, अगर यही आपकी औलादों में बदल गई, आपकी औलाद के अंदर चले गई तो बताओ तुम्हारी औलाद कौन सी जिंदगी जिएगी? तुम्हारी औलाद तो दरिंदे हो जाएंगे, तुम्हारी औलाद तो जानवरों की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन ऐसा न करो, औलाद को ऐसी मोहब्बत से पालो, ऐसी प्यार से पालो और एक दूसरे का प्यार डालो। ये तुम्हारे पड़ोसी जिनसे तुम आपस में नफरत करते हो, हजारों लड़ाइयाँ तुम्हारी आपस में होगी, हजारों नफरत तुम्हारी आपस में होगी, हजारों जंग तुम्हारी आपस में होगी और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी आंखें पहले बंद करेगा, वो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें पहले कब्रिस्तान में उतारेगा, तो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे ऊपर पहले अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगा। ये औलाद जब तुम दुनिया में हो तो तुम्हारी इताअत करेगी, तुम्हारी वफादारी करेगी। अगर कोई बंदा अपना नाम जिंदा करना चाहता है, चाहे वो दुनिया में जिंदा करे, आखिरत में जिंदा करे, तो मकान 20 बनाओ, मकान 20 बनाने के बाद 10 साल के बाद तुम्हारा दुनिया में कोई नाम नहीं लेगा। 20 गाड़ियाँ यहाँ लगाओ, 20 गाड़ियों के बाद 2 साल 10 साल गुजरेगी, तुम्हारे बच्चे बेच देंगे, तुम्हारा नाम नहीं बचेगा। अगर तुम अपना नाम दुनिया में बचाना चाहते हो, महफूज रखना चाहते हो तो अच्छी औलाद तैयार करो, अच्छी औलाद को तरबियत दो। अगर तुम्हारे 50 साल बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर किसी गली में गुजर कर प्यार और मोहब्बत से किसी को सलाम करेगा तो जिसको सलाम करेगा वो जरूर कहेगा यार ये फलां का बच्चा था, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, तो तुम्हारा नाम उस वक्त 50 साल बाद भी लिया जाएगा। अगर दुनिया से फौत हो जाओगे, तुम्हारा बच्चा अच्छा होगा तो तुम्हारे पीछे मग़फ़िरत की दुआ करेगा, अच्छे काम करेगा, अच्छे काम की वजह से तुम्हारी कब्र में भी तुम्हें आराम होगा, तुम्हें जन्नत में आराम की सहूलियत की ज़िंदगी बसर होगी। वरना ये दुनिया की ज़िंदगी तो औलाद ने बर्बाद कर दी है। एक औलाद ने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए इंसान करता है और माँ बाप मकानों पे मकान बनाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक दिन वो आता है उस बाप को अपने घर में रहना बड़ा मुश्किल लगता है, माँ को अपना घर अजनबी लगता है, जैसे वो किसी के घर में फंस गई है। क्यों? उसके औलाद ने उसका जीना हराम कर दिया, उसके औलाद ने उसको एक रात 1000 रातों के बराबर कर दी है। उसका मामला क्या था कि जब वो अपने बच्चे के लिए कमा रहा था, सिर्फ अपने बच्चों को ऐसे खिलाता रहा जैसे भैंस को घास डालते रहे, सिर्फ अपने बच्चे को तरह खिलाता रहा जिस तरह बैल को घास डालते रहे। अगर उसने अपने बच्चे को खिलाने के साथ साथ उसकी अच्छी तरबियत की होती तो आज वो अपने घर के अंदर मुसाफिरों की ज़िंदगी नहीं गुजारता, वो अपने घर के अंदर परेशानी की ज़िंदगी नहीं गुजारता। इसलिए अपने औलाद को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारो और जुल्म से बाज आओ। औलाद के लिए बेहतर तरीका ये है, औलाद को हलाल की रोज़ी कमाओ, औलाद को हलाल खिलाओ। कि मस्जिद बाद में है, मंदिर बाद में है, क्योंकि दिल साफ़ होगा तो मस्जिद में आने का फ़ायदा होगा, दिल साफ़ होगा तो कहीं तुम्हें इबादत करने का फ़ायदा होगा। अगर तुम्हारा दिल ख़राब है, 5 दुने 10 नमाज़ें पढ़ के चले जाओ, तुम्हारी नमाज तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी। तुम्हारा अगर दिल ख़राब है, तुम सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत पढ़ो, या तुम्हारा दिल ही साफ़ नहीं है। अगर तुम्हारा दिल ख़राब है तो तस्बीह को गले में डालो, एक हाथ में लो, दूसरी बायां हाथ में लो और गले में डालकर फ़कीरों का झोला उठा के चलो। तो फरमाया ना, तुम्हारा दिल अल्लाह देखता है, तुम्हारी इबादत अल्लाह नहीं देखता है। इसलिए उन बच्चों का दिल दुखता है। एक गरीब का जब दिल टूटता है तो वो उसका असर जाकर उस अमीर की औलाद पर पड़ता है और उसकी औलाद का ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है ना उस बच्चे के पास दौलत बचती है, ना उस बच्चे के पास माल बचता है। इसलिए हमेशा अपने हिस्से का खाओ, अपने हक का खाओ, अपना हक लड़ के लो और दूसरे के हक की तरफ हरगिज़ न जाओ। इसलिए कि जब तुम किसी के कब्जे, किसी की रोज़ी पर कब्जा करोगे, किसी के रिज़्क़ पर कब्जा करना जाओगे, किसी की ज़ात पर हाथ डालोगे, किसी की इज्जत पर हाथ डालोगे, तुम्हारी रोज़ी से बरकत, तुम्हारी उम्र में बरकत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर से तकवा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की दाता लगाओ, मैं और आप सुबह खा कर आए, दोपहर को खाया, रात को खाना खाना है, दिन को पानी पीना है, होटल पर खाते हैं, हर जगह खाते हैं। तो कभी गौर करो
کیا ہم نے سوچا کہ ہم ایسا کھانا کھائیں جس کھانے سے ہمارا دل نماز میں لگ جائے؟ ہم ایسا کھانا کھائیں جس سے ہماری اچھی اولاد ہو ہے؟ تو ہماری اولاد اگر حرام سے بنی ہوئی اولاد، حرام کھایا ہوا، جس کے اندر حرام کا گوشت بنا ہوا ہو، جس کے اندر حرام خون بنا ہوا ہو، جس کی نسیں حرام رزق سے بنی ہو، اور اس اولاد سے امید یہ رکھیں کہ وہ اولاد رات کو ہمارے پاؤں دھوئے، وہ اولاد ہماری قرآن پڑھے، وہ اولاد ہماری سجدے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی زندگی پر خاص دھیان دو، خاص خیال رکھو، ورنہ تو جب قیامت کا دن ہوگا یہ سام بن کے اولاد تمہارے گلے میں پڑے گی کہ مجھے بھی جہنم میں اگر ڈالنا ہے تو میں تب تک نہیں جہنم میں جاؤں گا جب تک میرے باپ یا میری ماں یا میرے بھائیوں کو جہنم میں نہ پھینکا جائے۔